السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام ہمارا اختتامی پروگرام ہے اس کیمپین کا، جس کا ٹاپک تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوتر پریورتن کے پتھ درشک۔ اس مہم میں، اس کیمپین میں ہم نے پورے گجرات میں بہت الگ الگ کاریکرم کیے، الگ الگ پروگرامز کیے، اسکول لیکچرز کیے، نوجوانوں کے بیچ میں گئے۔ اسی کی ایک آخری کڑی آج کا یہ پروگرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کا جیون، ان کے جیون کا تعلق صرف کسی ایک خاص مہم سے یا کسی خاص مہینے سے نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرفیکٹ آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک کامل نمونہ، ایک کمپلیٹ آئیڈیل جس کی زندگی کا ہر پہلو روشن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کا مینار ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں انسانیت تاریکی میں جا گری تھی، ڈارکنیس میں جا گری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آج کی دنیا کا حال بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ ہر طرف ظلم ہے، ہر طرف انیائے ہے، خون خرابہ ہے، ایکسپلوئٹیشن ہے، بے حیائی ہے، اور اس طرح کی بے شمار، بے انتہا بہت ساری برائیاں اس پورے سماج میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پوتر پریورتن کے پتھ درشک ہیں، لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سماج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، مارگ درشک کو اپنانا نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، بہت شارٹ پیریڈ میں، بہت کم وقت میں کہ پوری انسانیت حیرت زدہ ہے۔ پوری انسانیت کو آپ پر رشک ہے کہ 23 سال کی مدت میں انسانیت جو بالکل اندھیروں میں چلی گئی تھی، گویا انسانیت اپنا دم توڑ رہی تھی، ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ پورا صرف عرب معاشرہ نہیں بلکہ پوری دنیا اس سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دنیا کے اندھیرے چھٹ گئے، نا انصافی کے اندھیرے چھٹ گئے، نا برابری کے اندھیرے چھٹ گئے، ایکسپلوئٹیشن کے اندھیرے چھٹ گئے، غلامی کا اندھیرا چھٹ گیا، اور سب سے خاص بات، عورت پر ظلم کا اندھیرا چھٹ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس کی عین فطرت، 21ویں صدی میں جو تمدنی ملک ہے ہمارا، سویلائزڈ لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے سانسکرتک لوگ ہیں، وہ جتنی باتوں کو، جتنی ویلیوز کو اہمیت دیتے ہیں اور جتنی ویلیوز پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، جیسے ہیومن رائٹس ہے، وومن رائٹس ہے، ایکوالٹی کا حق ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا لکھنا، ترقی کرنا، یہ ساری جتنی بھی ویلیوز ہیں اور جن سے آج انسان بچنا چاہتا ہے، اور وہ تمام ویلیوز، مورل ویلیوز اور اچھائیاں جن کو انسان اپنا کر سکون سے رہنا چاہتا ہے، آج سے 1450 سال پہلے ہی اللہ کے آج ہندوستان کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں، ہمارے سامنے کیا چیلنجز ہیں، اور اللہ کے رسول ہمارے آج سب سے بڑا کام جو ہندوستان میں ہو رہا ہے وہ یہ کہ لوگوں کو مذہب کے نام پر بانٹا جا رہا ہے، ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ سائیکولوجی ہے ظلم کی اور ناانصافی کی۔ سب سے بڑی سائیکولوجی یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو بانٹ دیا جائے۔ فرانس فینن ایک بہت بڑے سائیکولوجسٹ ہیں، ان کی تھیوری ہے جو پڑھائی بھی جاتی ہے، انہوں نے 2 گروپ بتائے ہیں، ایک ہے زون آف بینگ اور ایک ہے زون آف نان بینگ، یعنی انسان 2 گروپس میں بٹ جاتے ہیں جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے۔ زون آف بینگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ہیں، ہمیں انہی کا درد محسوس ہوتا ہے، اور جو زون آف نان بینگ ہوتے ہیں، چاہے ان پر کتنا بھی ظلم کیا جائے، اگر وہ ہمارے گروپ سے نہیں ہیں تو ہمیں ان کا درد محسوس نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ اگر وہ مسلمان ہے تو ہمیں اس کا درد محسوس ہو، یا پھر اگر وہ دلت ہے تو ہمیں اس کا درد محسوس ہو کیونکہ وہ ہمارے گروپ کا ہے۔
یہ جب ڈویژن آتا ہے، یہ جب بانٹ ہو جاتی ہے انسانوں میں، تو ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نربھیا کے کیس میں پورا دلی تلملا اٹھا تھا، حالانکہ وہ بھی ایک لڑکی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ہم سب کو کھڑا ہونا چاہیے تھا اور ہم سب کھڑے بھی ہوئے تھے۔ لیکن دوسری صورتحال یہ ہے کہ روزانہ دلت، اللہ کے رسول قرآن مجید میں بھی ہے لقد کرمنا بنی آدم، جو میں نے پہلے بھی آیت پڑھی تھی، کہ انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ نے سب کو عزت بخشی ہے۔ اس لیے انسان ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسرے کو اس لیے عزت دیں کہ وہ انسان ہے، اور کوئی شرط لگانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو برابر رکھا اور ایسی سوسائٹی بنا کر دکھائی جس میں سب برابر ہیں۔ آپ نے صرف ذات پات کی تفریق نہیں کی ہے، آپ نے پروٹوکولز کی بھی تفریق کی ہے۔ آپ نے بتایا کہ یہ بڑا آفیسر، یہ چھوٹا کلرک، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جو جتنی بڑی پوزیشن پہ ہے اتنی بڑی اس کے اوپر رسپانسبلٹی ہے، اس کے اندر اتنا ہی جھکاؤ اور اتنی ہی نرمی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہندوستان کا دوسرا بڑا مسئلہ ہے دولت کی صحیح تقسیم نہیں ہے۔ آج ہندوستان میں غربت بڑھتی جا رہی ہے۔ 10 ریچسٹ پرسن ہے جو اس پوری دنیا کے، اس میں دوسرے نمبر پر ہمارا ہندوستان ہے۔ امریکہ کے بعد ہم آتے ہیں، ہمارے ہندوستانی 10 ریچسٹ پرسنز میں آتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں بھوکمری، غریبی کا جو عالم ہے ہم سب اچھے سے جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ غریبوں کی مدد کرو، تمہارے پاس جو مال ہے وہ تمہارا نہیں ہے، اور یہ جو حق ہے، اور بتایا کہ غریبوں کا حق ہے، احسان نہیں کرنا ہے، دان نہیں دینا ہے، جو تمہیں مال ملا ہے اس میں ان کا حق ہے اور ان کا حق سمجھ کر تمہیں انہیں دینا ہے۔ یہ سوسائٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھائی۔ پھر آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے فرکشن بٹوین ریلیجیس گروپ، یعنی جو ریلیجیس گروپس ہیں ان کے بیچ میں تنازع پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام کی تعلیمات ہیں لا اکراہ فی الدین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سوسائٹی قائم کی جہاں یہودی بھی اپنے مذہب پر عمل کرتا، جہاں عیسائی بھی اپنے مذہب پر عمل کرتا، جہاں مسلمان بھی اپنے مذہب پر عمل کرتا، اور کسی پر کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں تھی۔ اور سب سے آخر میں جو چیلنج ہمارے سامنے ہے وہ ہے آج کل کے نوجوانوں کا، جو اپنی آزادی کو بے لگام کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی آزادی کے بے لگام ہو جانے کی وجہ سے کبھی 4 مہینے کی بچی بھیٹ چڑھتی ہے، کبھی 65 سال کی بوڑھی بھیٹ چڑھتی ہے، کبھی ایک ڈاکٹر لڑکی کا ریپ کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو سارے معاملے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ سب کو برابر کا انصاف ملنا چاہیے۔ جتنے بھی ریپ کیسز ہوتے ہیں ان کے جو گنہگاروں کو سزا دی جانے میں اتنا ڈیلے کیا جاتا ہے کہ آج دھڑلے سے لوگ جو ہیں بلاತ್کار کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہے، ایک واقعے کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گی کہ قریش میں ایک مرتبہ قریش کی بہت بڑی خاتون نے جو ہے، کیونکہ بہت بڑا خاندان تھا وہ، ایک خاتون نے چوری کی اور سب آپ کی منتیں کرنے آئے کہ اسے سزا نہیں دی جائے۔ تو اللہ کے رسول کا جو جملہ تھا ہمیں سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو میں ضرور اس کے ہاتھ کاٹوں گا۔ تو ایسا انصاف اگر قائم ہوگا تو ظلم و زیادتی، اندھیرے اپنے آپ چھٹ جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جیسے لوگ اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، ان کی شکشاؤں کو عام کریں، زیادہ سے زیادہ تک لوگوں تک پھیلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔